یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی، اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا، اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا، مجھے حکم دیں، اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو وہ جھوٹا کہے۔ بس امام حسین کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سینے میں سے کبھی برچھی نکال رہے ہیں تو کبھی اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا تو آپ خیام میں آتے ہیں اور خیام میں آ کر بیویوں سے الوداع کہتے ہیں۔ امام سجاد کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس بیویوں کو الوداع کہہ کر ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے چل۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین جب دوبارہ ذوالجناح سے کہتے ہیں تو ذوالجناح پھر بھی آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے، بابا، صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے چچا عباس گئے، وہ بھی واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جائیں۔ تب امام حسین اپنی 4 سالہ سکینہ سے فرماتے ہیں، اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ اپنی بیٹی کو یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کر بآواز بلند فرماتے ہیں، اے لوگو، میں رسول کا نواسہ حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیوں میری اولاد کو مارا ہے؟ کیوں ہمیں 3 دن تک پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آج جو تم اسلام کا پرچم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہونا، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ اگر خیبر و خندق میں میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، کس کی اولاد کو بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو؟ بس عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے، امام حسین کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے۔ یزیدی فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ تو علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتے رہے، نیزے مارتے رہے، اور کچھ حسین کے خیام کو جلاتے ہیں۔ حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، اے حسین تلوار کو روک لو کیونکہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تب امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں۔ یزیدی فوج جیسے ہی حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے
وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین سے گرم ریت کو اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ میں لکھا آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے جسم کو زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم پر اتنے تیر ہیں کہ آپ کا جسم زمین پہ نہ تھا اور نہ ہی گھوڑے کی زین پہ، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ جو بھی امام حسین کے سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے تو وہ چیخ کے دور چلا جاتا تھا۔ تب شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نوح فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے بھی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کر لی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ میں یہ اب ہمت نہیں بچی کہ میں اپنے لال کو یوں اس کے گلے پہ چھری چلتے ہوئے دیکھوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے فاطمہ اب تو جان اور تیرا بیٹا حسین جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا رہا۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے شمر نہ مار میرے بچے کو، نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مسلسل لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ لبوں کے قریب آ کر جب سنتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا، تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں رسول کے اس نواسے پر جس نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔